بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ انگریز نے مرزا قادیانی کو دبی لانچ کیوں کیا، اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا تھے۔ بے شمار اس کے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ جہاد ہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل رہا تھا۔ پوری دنیا میں آذربائیجان، تبرستان، کرمان، ایران، روم، پوری دنیا کے اندر جہاد کی وجہ سے اسلام کی سرحدیں پھیل رہی تھیں، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ خائف تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل جائے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کذاب کو، مرزا قادیانی کو نبی لانچ کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے پہلے یہ جہاد کا انکار کرے گا تو مسلمان تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ وہ جہاد کا انکار کر دیں گے۔ تو ایک ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب جہاد نہیں رہے گا تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ ایک ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کی جو وحدت تھی اس کو پارا پارا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس کو پارا پارا کر دی جائے، ملت کو، ان کو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے رکھنے ڈال کر ان کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دی جائے۔ اس کے مقاصد میں اس نے پوری کوشش کی۔ اور جب علماء حق، علماء اہل سنت نے ان مردودوں کو کافر قرار دلوایا، مرتد قرار دلوایا، تو پھر ان کو علماء اہل سنت سے بھی ایک دشمنی ہوگی۔ اس میں انہوں نے طرح طرح کے لوگ اب ان کی مدد کر رہے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر آ کر وہ اسلام کے خلاف اپنی بکواسات کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے خلاف جو ہے وہ بکواسات کر رہے ہیں۔ مثلا وہ ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ان مولویوں کا تو آپس میں جو ہے نا اتفاق ہی کسی بات پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں، مخالفت بری بات ہے۔ اختلاف رائے تو صحابہ کے اندر تھا بے شمار سے، کیونکہ دین کے حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں بنیادی طور پر۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یا تو انسان خود صاحب شریعت سے اس کا رابطہ ہو اور اس کی ملاقات ہو، جس طرح کا صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے ملتے تھے، ان کو دین سمجھنے میں آسانی تھی۔ اب صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس یہ ہوا فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بارہا کہ آپ علیہ السلام نے فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ اب ان کے پاس جو ذریعہ علم کا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے دیکھا حضور کو پڑھتے ہوئے، سنا بھی اور نبی علیہ السلام سے پوچھا بھی۔ اگر دوسرا ذریعہ علم کا وہ ہے کہ انسان مجتہد ہو، جس کو اس تفسیر کا علم ہو، اصول تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، لغت پہ اس کی جو ہے وہ درست ہو، اصول فقہ کے اوپر اس کی ہو، نحو کے اوپر ہو، منطق کے اوپر ہو، صرف کے اوپر ہو، بلاغت کے اوپر ہو، ناسخ منسوخ کو جانتا ہو، یہ ساری چیزیں حدیث کے تمام اقسام کو جانتا ہو، وہ مجتہد کے مقام پہ فیض ہو جائے تو پھر وہ اس پر دین پر بات کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ کسی کی تقلید کرے، تقلید کے لیے ہمارے اہم مجتہدین ہیں۔ اب قادیانیوں نے یہ کیا کہ مسلمان علماء کے خلاف کر کے اور ایسے لوگ جو لانچ کیے جنہوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ ہمارے بابے تو کوئی شاید کوئی نہیں، اس سے تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو اور وہ اپنوں کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے کی جو ہے وہ ہٹ جائیں۔ اس لیے تو اب بنیادی طور پر انہوں نے اس کے لیے کئی ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور علماء اہل سنت کے خلاف جو ہے وہ کرنے کے لیے، اور اختلاف چھوٹے چھوٹے بیان کر کے۔ حالانکہ میں آدھ منٹ میں مزید یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام کے درمیان بے شمار معاملات کے اندر اختلاف رائے موجود تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے وہ آپ کا انگوٹھا ہے اور یہ انگلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ انگوٹھے کی دیت اور ہوگی اور انگلی کی دیت اور ہوگی، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کا یہ موقف تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کا، کہ تمام کی دیت برابر ہے، انگوٹھا بھی اور ساری انگلیوں کی، کیونکہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی کہ تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے، جو حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ اب ان کا اختلاف اس معاملے میں تھا۔
لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب نے اپنی اپنی دکانداری بنائی ہوئی تھی. لہذا قادیانیوں کے اس ہتھ کنڈے کو ضرور امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے اور نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت سے دور کرنے کے لیے وہ ان کو علماء اہل سنت کے خلاف کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جس میں وہ ناکام ہوں گے اور ہمیں اہل سنت ہمیشہ اپنے علماء کے ساتھ کھڑی رہے گی. وما علیہ الا البلاغ المبین.